السلام ورحمۃ اللہ. ہاں کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک. السلام علیکم. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمات. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ. رمضان والا رہ گیا تھا نا، رمضان کے احکام مسائل والا ہم نے تھوڑے میں رمضان کے قریب کریں گے. دوسرا پارہ سورہ بقرہ اور اس کی آیت نمبر ہے 183. علیکم السلام. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبك نستعين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. دوسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 183. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یا ایھا اے الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے. بات ہے ایمان والوں سے. کیا دوسری بات ہے ایمان والوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے خطاب فرمایا کتب فرض کر دیے گئے علیکم تم پر الصیام روزے. کما جیسے کتب فرض کر دیے گئے لکھ دیے گئے علی الذین ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے. کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تاکہ تم تتقون متقی پرہیزگار ہو. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنی الاسلام علی خمس. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلی بنیاد ہے کلمہ شہادت، اللہ تعالیٰ کی توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اور رسالت کا اقرار کرنا. یہ پہلی بنیاد ہے. اس کے بعد مسلمان مرد عورت کے اوپر 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے. سال میں صاحب نصاب پر زکوٰۃ دینا فرض ہے. رمضان کے روزے رکھنا مرد عورت کے اوپر فرض ہے. استطاعت والے پر زندگی میں 1 دفعہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے. یہ 5 اسلام کی بنیادوں کی حفاظت کے لیے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کر. اس طرح قانون ہوتا ہے تو لا اینڈ آرڈر، قانون کو نافذ کرنے کے لیے ڈنڈا بھی چاہیے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. تو یہ رمضان کے روزے یہ کوئی آپشنلی چیز نہیں کہ رکھ لو تو آپ کی مہربانی، نہ رکھو تو آپ کو کون پوچھ سکتا ہے، ایسا نہیں ہے. فرض کا معنی ہے ڈیوٹی، لازم ہے، پوچھا جائے گا. فرمایا اے ایمان والو تم پر یہ روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض ہے. تمام انبیاء رسول السلام کی شریعت میں عقیدے میں توحید، رسالت اور قیامت یہ عقیدے مشترکہ رہے. عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور قربانی
یہ بھی مشترکہ رہے، اخلاقیات بھی سب کے مشترکہ رہے۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ صوم عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صوم، اور اردو میں کہتے ہیں روزہ۔ روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، صبح صادق سے لے کر جب اذانوں کا ٹائم ہو غروب آفتاب تک، یعنی مغرب کی اذان، کھانے پینے، خواہشات نفسانی، بیوی سے ازدواجی تعلق، اس سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص روزہ رکھ کے، روزہ ایک ڈھال ہے، گناہوں سے ڈھال ہے، جو شخص روزہ رکھ کر غلط کاموں سے باز نہیں آتا، اسی طرح فلمیں چل رہی ہیں، گانے چل رہے ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں، یعنی اسی طرح سے زبان سے لغویات، فضولیات اسی طرح چل رہی ہیں، ایسی محفلیں اٹینڈ کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناپاک آلود اور شخص کی جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائی، ذلیل و خوار ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے نیکیوں کے طلبگار آگے بڑھ، نیکیوں کیا بہار کا سیزن آ گیا، اور اے گناہ کرنے والے اب تو باز آ جا، اب تو رمضان آ گیا، اب تو حیا کا یہ اعلان ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان جب آتا ہے تو جنت سجا دی جاتی ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کے اندر یہ جو نیکیوں کا رجحان لوگوں کا بڑھ جاتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ بڑے بڑے تن ٹوٹے شیاطین، بڑے بڑے گنڈے شیاطین وہ قید ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نیکیوں کو پھلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے۔ یعنی پھر ہم بڑے شیاطین تو قید ہیں، لیکن ہم سے پھر غلط کام کیوں ہوتا ہے رمضان میں؟ بات یہ ہے کہ وہ ہمیں چھٹیوں کا کام دے جاتا ہے، سربراہ صاحب چھٹیوں کا کام دے جاتا ہے کہ میں اب جا رہا ہوں، آج کل وہ کام دے رہا ہے تو تم نے یہ کرنا ہے۔ اب ہماری 11 مہینے جو جاری رہی اس کے بعد تو ایک مہینہ شاگردی کا حق ادا کرنا ہوتا ہے نا پھر ہم، اور پھر چاند رات کو ساری ذمہ کام چیک کرتا ہے، اور رہی صحیح کا سر عید والے سے نکلواتا ہے۔ آج تو عید کا دن ہے، آج نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ آج کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میک اپ کیا ہوا ہے، تو آج نماز یہ وہ کام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتی ہوا سے زیادہ سخی ہو جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جس طرح ہوا لگتی ہے نا ہر امیر غریب کو لگتی ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سخی ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص رمضان میں عمرہ کرتا ہے وہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اس کو اجر و ثواب ہے۔ رمضان کو عمرے کا یہ ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان اور قرآن، روزہ اور قرآن یہ دونوں قیامت والے سفارش کریں گے۔ جہاں بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، بہن بہن کی نہیں ہوگی، خاوند بیوی سے دور بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، تو ہر ایک دوسرے بھاگے گا، لیکن روزہ سفارش کرے گا، اے اللہ اس نے سارا دن میرا احترام کیا، خیال رکھا، تو اے اللہ میں سفارش کرتا اس کو گناہ معاف کر۔ قرآن سفارش کرے گا، اے اللہ یہ مجھے راتوں کو پڑھتا تھا، سنتا تھا، اے اللہ میں سفارش کرتا ہوں اس کو معاف کر۔ اور یہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ بھی ہے نا کہ سفارش کرے آگے کو مانے نہ مانے، نہیں، ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ ہے رمضان و قرآن۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں 3 پیکج دیے۔ رمضان میں کتنے؟ 3 پیکج۔ پہلا پیکج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کا روزہ رکھتا ہے ایمان اور ثواب کی نیت سے، اللہ پر ایمان ہے، شرک نہیں کرتا، اور ثواب کی نیت ہے، مجھے اجر ملے گا، یہ نہیں گھر والوں نے کھانا پکانا نہیں ہے، چلو اللہ پر احسان کر دو روزہ رکھ ہی لو، نہ، ثواب کی نیت سے
اور ایمان کے ساتھ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرمائے. یہ پہلا پہلو. دوسرا پہلو جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں کا قیام کرتا ہے تراویح کا اہتمام کرتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے ایمان اور یہ نہیں لوگ روز کہیں گے کہ تراویح پر نہیں آیا نہ ایسے نہیں ایمان اور ثواب کی نیت سے. ہمارے یہاں پر تراویح ایک تقریباً کھیل بن چکا ہے. اچھے بھلے نمازی جو عام دنوں میں جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والے تھے رمضان میں سست ہو جاتے ہیں. اچھا جی تراویح جب ہو رہی ہوئی تو ساتھ مل جائیں گے ہمارے فرض ہو جائیں گے ہمیں تھوڑا جا ساکو یہ بوچی چاہیے تیلی کا کھمبا بنا کے دیں تھوڑی سی رعایت ملنے کی دیر ہے پھر دیکھیں کرتے کیا. وعلیکم السلام. اب کوئی کب آ رہا ہے کوئی کس ٹائم آ رہا ہے ایک وہ روٹین خراب ہوئی. پھر دوسرا یار دوست بیٹھے امام صاحب تراویح پڑھ رہے ہیں پیچھے مقتدی سن رہے ہیں پیچھے گپیں ہو رہی ہیں باتیں ہو رہی ہیں. ہاں جی کتنی تراویح ہے جی یہ کس لہجے میں پڑھ رہا ہے جی اچھا کب ختم ہو رہا ہے جی. بھائی قرآن پڑھا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن پڑھا جا رہا ہو تو سوائے سورۃ فاتحہ کے پیچھے باقی قرآن پڑھنا بھی منع ہے. سورۃ فاتحہ کی اجازت ہے اس کے علاوہ باقی قرآن پڑھنا بھی منع ہے. تو کیا ہماری باتیں قرآن سے زیادہ قیمتی ہیں زیادہ افضل آ گئی ہیں کہ ہماری گپیں ختم ہی نہیں ہوتی. اچھے والے سمجھدار آدمی سارا ماحول ہی ڈسٹرب ہو جاتا ہے قرآن کا لطف ہی اللہ پر ختم ہو جاتا ہے. یہ تراویح ایمان اور ثواب کی نیت سے راتوں کا قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ اس کو معاف کرتا ہے. تیسرا پیکٹ جو رمضان میں لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے ایمان اور ثواب کی نیت سے. لیلۃ القدر فرحان صاحب پکا یا بٹن مان کر میں خالی بول جاتا رمضان میں لیلۃ القدر آخری عشر میں تاک راتوں میں سے ایک رات ہے 21 23 25 27 29 اس کی نشانی بتائی گئی ہے. نشانی کیا ہے اس کی نشانی یہ ہے نہ بہت ٹھنڈی ہوگی نہ گرم ہوگی. اچھا اور بارش بھی اس کی نشانی میں سے نشانی ہے چاہے ہلکی فواری کیوں نہ جتنی سردی ہو جتنی گرمی ہو نہ بہت ٹھنڈی ہوگی نہ گرم ہوگی سمجھ اس رات میں پسینہ نہیں آئے گا ایک نشانی ہے. تو اس رات میں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں 83 سال 4 مہینے اب اتنی عمر ہی آج نہیں ہے تو ایک رات کا قیام اتنا ثواب ملے اور زندگی میں پتہ نہیں کتنے لال کا قدر نصیب ہو جائے اور کتنا انعام ہوگا. تو ایمان اور ثواب کی نیت سے جو لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے فرمایا اللہ پچھلے گناہ اس کو معاف دو رکعت چاہیے تو وضو پڑھ لیں 2 رکعت چاہیے تو مطلب پڑھ لیں آج تلاوت کرے دعا کرے ذکر اذکار کرے. ہاں جی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. ہر قوم کے اندر روزے کا تصور موجود ہے یہودیوں میں عیسائیوں میں ہندوؤں میں بھی ہے شکلیں مسخ ہو چکی ہیں. برت رکھتے ہیں روزہ اس کا نام ہے برت. عیسائی آگ کی پکی چیز نہیں کھانی پانی پی لو جوس پی لو فروٹ کھا لو وہ اس کا انداز وہ رکھے ہوئے. لیکن سب سے الگ بات جو روزے کی اصل حقیقت ہے وہ ان مسلمانوں کے پاس ہے کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک کھانا پینا اور بیوی سے ازدواجی تعلق اور گناہ کے کاموں سے لغویات سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم روزے کی حالت میں کوئی تم سے لڑے تو تم اسے کیا تو بھائی میں روزے سے میں تم سے نہیں لڑتا یہ کہنے میں گناہ نہیں ہے. فرمایا روزے دار کے لیے 2 وقت خوشی کے ہیں. ایک وقت ہے افطار کا خوشی ہوتی ہے کہ شکر ہے میں نے پورے دن کا روزہ نہیں رکھا اور ایک خوشی کا وقت ہوتا ہے جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں. لیکن جتنی عبادتیں ہیں ان عبادتوں کا نیکیوں کا ریٹ بتایا گیا
اس کا اتنا اجر ہے، اس کا اتنا اجر ہے، اس کا اتنا اجر ہے۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کا فرمایا کہ میں خود اجر دوں گا، ان لمیٹڈ ہے۔ اچھا بات یہ ہے کہ اللہ پر ایمان بھی پختہ ہے نا، فرمایا تقویٰ پیدا ہوگا۔ ایک شخص سب کے سامنے روزہ رکھتا ہے، سحری کھاتا ہے، شام کو افطاری بھی سب کے سامنے کرتا ہے، لیکن دن میں چھپ کر پانی پی لیتا ہے، فریج میں سے کچھ کھا لیتا ہے، مسافروں کے ہوٹل میں سے جا کر کھانا کھا آتا ہے۔ دنیا کی نظر میں تو یہ روزے سے ہے نا، لیکن اللہ کی نظر میں روزے سے نہیں۔ کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو سحری اور افطاری کرتا ہے، سارا دن کتنے موقع اس کو کھانے پینے کے ملے، فریج کے پاس سے گزرا، پچھلے ٹائم ڈشیں تیار ہو رہی تھی ان کے پاس سے گزرا، ہوٹل کے پاس سے گزرا، سفر میں ہے، کسی کو کیا پتا۔ اور نہیں تو وضو کرتے ہوئے کلی کے لیے منہ میں پانی ڈالا ہے نا، تو جو پانی ڈالا ہے حلق کے اندر، اب وہ کہتا ہے کہ اگر میں قطرہ اتار گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس کا کتنا پختہ ایمان ہے رب پر کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر ہوتے ہوئے میرے حلق کے اندر جھانک رہا، میں اس لیے قطرہ اندر نہیں جانے دیتا۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ ہے تقویٰ کہ میرا رب حلق کے اندر بھی جھانک رہا ہے، میں پانی کا قطرہ نیچے اتاروں۔ یہ تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے اندر کہ جب رب کے حکم پر، رب کی محبت میں حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، کھانا حلال کا کھانا، لیکن نہیں، مجھے رب نے محبوب نے کہہ دیا میں نہیں کھاتا، تو اب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا میری خاطر اس نے بھوک پیاس برداشت کی، ٹھیک ہے میں اجر بھی اس کو میں خود ہی پھیر دوں گا، یہ جانے اور میں جانے، انلمیٹڈ۔ فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ایام معدودات، گنتی کے چند دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 29 یا 30، کبھی 31 نہیں ہوں گے، کبھی 28 نہیں ہوں گے، 29 کا چاند کے اعتبار۔ فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر ہی عید کرو، اور اگر بادل ہوں گہرے تو 30 دن پورے کر لو، رمضان کے 30 دن پورے کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب پہلے یاد ہوگا بچپن میں سرفرازہ رمضان کا چاند دیکھتے تھے، عید کا چاند دیکھتے تھے، اس کا اہتمام ہوتا تھا، مغرب کی نماز پڑھ کے جاتے فوراً چاند دیکھتے تھے۔ اب جب سے زمین والے چاندوں پر نظر پڑی، آسمان والے چاند نظر ہی نہیں آتے، اب وہ چاند ہی چھپ گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ چاند یہ گنتی کے چاند دن ہیں۔ فرمایا فمن کانا، بس جو شخص ہو منکم تم میں مریض اور بیمار، او علی سفر یا سفر پر، اے اللہ آپ نے تو حکم دے دیا روزہ رکھ، لیکن میں تو بیمار ہوں، میں تو روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا میں تو ظالم تھوڑا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے۔ تم میں جو بیمار ہیں یا سفر پر ہے، سفر پر گیا، سفر دو قسم کا ہے، ایک ہے آسان سفر، لیبوں پہ جانا ہے، جہاز پہ جانا ہے، اسی طرح سے اے سی پارلر ریل کار میں جانا ہے، سفر آسان ہے، روزہ رکھ بھی سکتا ہے۔ لیکن سفر مشکل ہے، ادھر سامان اٹھانا، ادھر کرنا، ادھر بس، ادھر گاڑی، ادھر یہ وہ، بھوک پیاس تھکاوٹ گرمی سارا نہیں رکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا میں تو ظالم نہیں ہوں، اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو فعدۃ، تو گنتی پوری کر لو، من ایام اخر، دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لو، دیکھ لو میرے کتنے روزے بیماری میں رہ گئے، کتنے روزے میرے سفر میں رہ گئے، بعد میں گنتی پوری کرنے کا حکم ہے، لگاتار رکھنے کا حکم نہیں ہے کہ مسلسل رکھو، رکھنا چاہے رکھ بھی سکتا ہے، لیکن ایک دن رکھا، 2 دن چھوڑ دیا، پھر 1 ہفتہ رکھا، 2 ہفتے چھوڑ دیا، کر سکتا ہے۔ گرمیوں میں نہیں رکھ سکتا، سردیوں میں رکھ لیں، لیکن گنتی کرے رکھنے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے موسم کی شدت کی وجہ سے میں روزہ رکھ سکتا ہوں، لیکن موسم کی شدت ہے، میری طبیعت خراب ہوتی ہے، میں آج کل نہیں رکھ سکتا، سردی میں رکھ لوں، لیکن یاد رکھنے ہیں، تیرے اوپر فرض ہے۔ گرمی، اب مریض کے حکم میں آتا ہے وہ عورت جس کے اوپر ان دنوں میں نماز معاف ہے، ماہانہ پیریڈ آتے ہیں، مینسس کے ایام، اتنے دنوں کے لیے اس پر نماز معاف، لیکن روزے قضا کریں گے، باقی دنوں میں
جب پاک ہو جائے. اسی طرح بچے کی ڈلیوری ہوئی، اس کو کہتے ہیں حالت نفاس کھلا، تو اس کے اندر بھی روزے نہیں رکھے گی، لیکن نماز نہیں پڑھے گی، لیکن روزوں کی بعد میں قضا دے گی. دو. تیسرا حاملہ، وہ عورت جو پریگننٹ ہے. اب اگر روزہ رکھتی ہے تو لیڈی ڈاکٹر نے کہا ہے، دائی نے کہا ہے کہ بچے کی گروتھ ماں کے پیٹ میں نشو نمار ہوتی ہے، وہ کمزور رہ جائے، اس پر اثر پڑے گا. ٹھیک ہے، یعنی کئی رکھ بھی لیتی ہیں جسامت کے طاقت کے اعتبار سے نا، کہ طاقت ہے رکھ لیتی ہے، لیکن اگر ایسی کیفیت ہے روزہ اس کے نقصان ہے تو بعد میں ڈلیوری کے بعد جب پاک ہو جائے گی تو پھر گنتی پوری کریں جتنے روزے رہیں گے. اسی طرح سے مرضعہ، دودھ پلانے والی، بچے کو دودھ پلا. اب دودھ کا مزید متبادل انتظام نہیں ہے، ماں کا دودھ ہی ہے، ماں روزہ رکھتی ہے تو دودھ نہیں ہوگا، بچہ بیچارہ روئے گا، بھوک سے تڑپے گا. ٹھیک ہے، جتنے دنوں میں دودھ پلا رہی ہے اتنے دنوں میں کیا کرے، باقی دنوں میں وہ روزہ نہیں رکھتے، باقی دنوں میں اس کی قضا کرے. اچھا، اب ایک کیا ہو گئی حائضہ، دوسری نفاس والی، تیسری مرضعہ دودھ پلانے والی، چوتھی حاملہ. یہ بھی مریض کے حکم ہے. اچھا، اس کے بعد آتا ہے کہ بیماری ہے دو قسم کی، ایک بیماری ہے دائمی اور ایک بیماری ہے عارضی. عارضی بیماری، کچھ دن بیمار ہے، علاج ہو رہا ہے، اب روزے نہیں رکھ سکتا. اچھا، یہ یاد رکھیں کئی بیماریوں میں روزہ بذات خود علاج ہے، شفا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں شوگر کے مریض، اللہ تعالیٰ صحت دے، کہتے ہیں جی روزہ رکھے میں نے رمضان کے، پورا رمضان شوگر لیول پر رہے، طبیعت بہترین رہے. رمضان کے بعد پھر خوراک کی بد پرہیزی ہوئی، پھر طبیعت خراب ہو گئی. یعنی بلغمی امراض میں، معدے کے کئی بیماریوں کے اندر، بد ہضمی وغیرہ، اس میں روزہ بہترین چیز ہے. آپ کو ویسے بد ہضمی ایک ٹائم کا فاقہ دے دیں، روٹی نہ کھائیں، دوسرے ٹائم آپ کی طبیعت سیٹ ہوگی. اب کیا ہے روزہ بذات خود، لیکن اگر مسلمان ڈاکٹر یقین کہیں کہ نہیں تو آپ کے لیے روزہ نقصان ہے، تو دل کا مریض ہے، اسی طرح سے گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد دوائی لینی پڑتی ہے اس کو، ایسی کوئی بیماری ہے اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے ہمیں، تو وہ کیا ہے پھر وہ اتنے دنوں کے روزہ نہ رکھے اور بعد میں اس کی قضا. یہ عارضی مریض کا، جو دائمی مریض ہے اس کا حکم آ گیا ہے. اب اس کے اندر کیا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ سفر میں، اچھا سفر میں ہے روزہ رکھا، یہ سفر آسان ہے، لیکن سفر کے اندر بس کا ایسی فیل ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ نہ کرے، اسی طرح سے اور بھی ایسے تکلیف آ گئی. اب گرمی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، پریشانی ہے، وہ روزہ برداشت نہیں ہو رہا، افطار کر لو. جان بوجھ کا روزہ توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو اجازت نہیں، رکھ بھی سکتا نربھیا سے، لیکن اس روزے کی بعد میں قضا دینی. آدمی صحت مند تھا، تندرست تھا، لیکن ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی چیز نے ڈس لیا، دورہ پڑ گیا، کوئی درد شروع ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھے. اب دوائی لینی ہے. اب لوگ پوچھتے ہیں جی روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتا ہے؟ بھائی جب انجیکشن تک نوبت آ گئی ہے روزہ افطار کا، کیونکہ جتنے ڈاکٹر ہیں وہ کیا کہتے ہیں خالی پیٹ انجیکشن نقصان دہ ہے. کیوں جی؟ انجیکشن کرے گا، دل گھبراہٹ ہوگی، تکلیف ہوگی، کوئی نہ کوئی بستر وغیرہ کوئی نہ کوئی کھا لو. تو جب شریعت اجازت دے رہی ہے، یہ مریض ہے، اب روزہ فوراً افطار کر کے انجیکشن لگوائے، کچھ کھا پی کے یہ دوائی پیے. اور یہ بھی یاد رکھیں درد، بیماری، شدت، اس کی وجہ سے شریعت نے اجازت دی تھی روزہ افطار کر لے، اس نے نہیں کیا، اس کی موت آ گئی، کرم خودکشی کے جرم کا مجرم بنے گا.
جب شریعت نے اجازت دی ہے کیوں نہیں اجازت سے پیدا ہوگا؟ اسی طرح سے سفر کے اندر کوئی صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تو کچھ نہیں رکھا ہوا، اجازت تھی، لیکن ہوا کیا، ایک جگہ پڑاؤ کیا، گرمی کا رمضان تھا، جن صحابہ کرام نے روزہ رکھا ہوا تھا وہ تو سوارے سے اترتے گر گئے، انہیں طاقت نہیں تھی کہ جانوروں کو باندھیں، خیمے لگائیں، اور افطاری کے لیے کھانا تیار کریں، وہ پڑے جنہیں روزہ نہیں رکھا ہوا تھا انہوں نے ان کے جانوروں کو باندھا، خیمے گاڑے، سامان سنبھالا، لکڑیاں کاٹ کر لائے جنگل سے، کھانا تیار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا فرمایا، آج سارا ثواب روزہ نہ رکھنے والے لے گئے۔ شریعت آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آدمی شدت اختیار کرے اپنے طور پر غلط ہے۔ تو سفر کے اندر اجازت دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ بھی سکتے ہو، نہیں بھی رکھ سکتے۔ اچھا، اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں پر الذین جو یطیقونہ، جو طاقت نہیں رکھتے کس کی، روزہ رکھنے، دائمی مریض، بہت زیادہ بوڑھا مرد یا عورت، ضعیف العمر، ہمت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، یا بیماری دائمی ہے، اللہ شفا دے تو اس کے آگے دیر نہیں، لیکن گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد دوائی کھانی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھے۔ اب وہ یہ جو طاقت نہیں رکھتا روزہ رکھنے کی، اب یہ کیا کرے؟ یا ایک عورت حاملہ ہے، روزے نہیں رکھے، بچہ پیدا ہوا، اب کیا کرنا ہے، اس کو دودھ بھی پلانا ہے، اور اس کے لیے کیا 40 دن نپاکی کا ایام بھی ہے، روزہ نہیں رکھا، اب آگے دودھ سے فارغ ہوئی، ایک اور حمل ہو گیا، اب یہ کب روزے رکھے گی؟ اب اس کا حل بتایا، فدیہ دے طعام مسکین، مسکین کو کھانا کھلانا، فدیے میں مسکین کو کھانا کھلانا۔ وہ شخص جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، خاندان میں، رشتے داروں میں، ہمسایوں میں، جماعتی ساتھیوں میں، دیکھتے کہ جس کے حالات تنگ ہیں، آمدنی تھوڑی، خرچ زیادہ، اہل و عیال والا، اس کو 2 ٹائم کا کھانا، چاہے مہینے کا راشن لے کر دے دے، چاہے روزانہ گھر بلا کر کھانا کھلائے اس کو، یا اس کے گھر کھانا پہنچا کر آئے سہرے کا۔ ہر آدمی کی اپنی کیپیسٹی ہے، ایک شخص 20 روپے کا ایک ٹائم کا کھانا کھاتا ہے، ایک شخص 200 روپے کا ایک ٹائم کا کھانا کھاتا ہے، ایک شخص 2000 روپے کا ایک ٹائم کا کھانا کھاتا ہے۔ تو جو خود کھاتا ہے اس حساب سے ایک مسکین کو کھانا صبح شام کر دیں۔ لوگوں میں مشہور ہے جی روزے رکھواؤ، عبد مجید صاحب روزے رکھواؤ، باتیں وہ بیچارے کا کیا قصور ہے، ایک اپنا روزہ رکھے، ایک اس کا بھی ساتھ رکھے۔ روزے رکھوانے کا حکم نہیں ہے، طعام مسکین کا حکم ہے۔ ہو سکتا ہے وہ جو مسکین خود بیمار ہو، خود روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی بات نہیں، چاہے وہ روزہ نہ رکھے، ہمارے ذمہ مسکین کو کھانا دینا ہے، مسکین سے روزہ رکھوانا نہیں ہے، یاد رکھنا۔ یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کے اندر، روزہ رکھواؤ جی، روزہ وہ آپ کا کیسے رکھے؟ کل کو کہ جی نمازیں پڑھوا لو جی، میں پڑھ نہیں سکتا، آپ میرے سے بھی پڑھ لو۔ اب یہاں پر کیا ہے، اللہ سبحانہ نے فرمایا مسکین کا کھانا، فمن جو شخص تطوع خیرا، اس سے زیادہ کرنا چاہتا ہے اپنی خوشی کے ساتھ، فہو پس وہ خیر اللہ، اس کے لیے بہتر ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میں حیثیت والوں میں ایک کی بجائے 2 مسکینوں کو کھانا فی روزے کے حساب سے دیتا ہوں، میں ایک مسکین کی بجائے فی روزے کے حساب سے 10 مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہوں، میری حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ٹھیک ہے، کر سکتے ہو، اس کی وجہ سے وَأَن تَصُومُوا، اور فرمایا اگر تم روزہ رکھو خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ یعنی ایک شخص کیا کرتا ہے، ایک دفعہ ایک صاحب نے فدیہ دے دیا کہ میں رمضان میں روزے نہیں رکھ سکتا، فدیہ دے دیا، پھر کہا اللہ میں کوشش کرتا ہوں روزہ رکھنے کی، نبھا گیا تو ٹھیک، نہیں تو فدیہ تو دیا ہوگا، رمضان کے پورے روزے بھی رکھ لیے، فدیہ دے دیا، کہتا اللہ کا شکر ہے، طبیعت بھی ٹھیک رہو گی۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ صدقہ بھی کئی بیماریوں کے لیے شفا ہے نا، صدقہ بھی مصیبتیں پریشانیاں ٹالتا ہے، تو فدیہ بھی دے دیا، روزے بھی رکھ لیے، طبیعت بھی ٹھیک رہے، اور کیا چاہیے؟
صحت ایسی نعمت ہے جو کروڑوں خرچ کر کے بھی نہیں ملتی، تو اللہ کا عطا ہے نا، اللہ کا شکر ہے۔ تو فرمایا شہر رمضان، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اللہ وہ مہینہ ہے انزل اتارا گیا فی اس میں القرآن، قرآن، یہ قرآن رمضان میں اتارا گیا، کہاں؟ لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اس کو اتارا۔ یہ قرآن کس لیے آیا؟ ختم و شدینوں کے لیے، مردوں کو ملٹی کرنے کے لیے، جین بھوت بھگانے کے لیے، تعویذ لکھنے کے لیے، گول گول سے پینے کے لیے۔ قرآن کا طویل ہے جی، گھول کر پلاؤ، نکلے گا کہاں سے؟ پیشاب میں، بے حرمتی نہیں ہے قرآن کی۔ قرآن کا لکھا ہوا پیالہ، قلم سے لکھا سیاہی گھول کے پلا دو جی اس کو، پیشاب میں نکلا، قرآن کی بے حرمتی نہیں؟ یہ طریقہ سنت سے ثابت ہی نہیں کہ قرآن گھول گھول کے پلایا جا رہا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس میں، لائف سٹائل کیسا ہو تمہارا، ضابط حیات کیا ہو، مکمل ایک نظام ہے۔ اچھا، وبینات، اور واضح نشانیاں من الہدی، ہدایت کی، اس میں ہدایت کے بارے میں واضح نشانیاں ہیں، والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کرنے والی باتیں واضح ہیں، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دو۔ جی قرآن آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا، اور لوگ کہیں پتہ نہیں کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، ہم کہاں جائیں؟ یہ پھر قرآن کے آنے کا فائدہ ہوا؟ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا کوئی فائدہ ہوا؟ تو یہ فرقان ہے، اس قرآن اس کو فرقان کیسے سمجھے گا؟ یہ اس وقت سمجھے گا جب قرآن کا ترجمہ آتا ہوگا، پتا ہوگا قرآن کہتا کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، یہ بتائے گا۔ تو اس سے رہنمائی لو، لوگ لگے ہوئے نہیں، کوئی لگا ہوا آواز آتی ہے، کوئی لگا ہوا سنا ہے، وہ کہتا ہے بزرگوں نے فرمایا۔ بھئی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ یہ ہے قرآن، یہ ہے اصل دین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جتنا اس وقت تک قرآن نازل ہوا ہوتا اس کی دہرائی کرتے، زندگی کے آخری رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ دہرائی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن کی آیت جو نازل ہوئی، کب؟ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، کب نازل ہوئی؟ حجت الوداع کے موقع پر، یعنی 10 ذی الحج کو سن 10 ہجری، 10 ذی الحج سن 10 ہجری۔ اچھا، اب آگے آ گیا، ذی الحج ختم ہوا، اب نیا سال شروع ہو گیا، محرم، سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو وفات ہوئی۔ ادھر قرآن مکمل ہوا، 3 مہینے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ پریس تو تھا نہیں کہ قرآن چھپ جاتا، کلمی نسخے تھے۔ ایک دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں قرآن مجید فرقان حمید مکمل ہونے کے بعد پھر رمضان آیا ہی نہیں، ذی الحج میں قرآن مکمل ہوا، محرم، سفر، ربیع الاول کی 12 کو وفات ہو گئی 3 مہینے بعد، رمضان تو نہیں ہے نا اس میں۔ تو پورا قرآن مجید فرقان حمید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح میں ختم کیا ہی نہیں، رمضان میں پڑھا ہے، ویسے تلاوت کی ہے، دہرائی کرتے تھے، لیکن تراویح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات پڑھائی، 23، 25، 27 کہا کراتے تھے نا، 23 کو رات کا پہلا حصہ، 25 کو رات کا درمیانی حصہ اور 27 کو رات کا آخری حصہ، یعنی تینوں حصوں میں پڑھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اما صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ سوال کیا ہے؟
رمضان میں کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ سوال رمضان کا ہے۔ اما جی بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے۔ مسنون کیا ہے؟ 11۔ کوئی رکعت 100 رکعت پڑھتا ہے، سنت سے ثابت نہیں، سنت سے 11 ہی ثابت ہے بس۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان، اب سوال آیا یہ غیر رمضان ہے تو غیر رمضان میں تو تراویح ہوتی ہے۔ اب سنیں، رمضان میں اس کا نام تراویح، قیام شہر رمضان، اور باقی دنوں میں اس کا نام تہجد اور قیام اللیل۔ کیوں؟ دیوبند مسلک کے مولانا انور شاہ کشمیری اور فشوزی کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح اور تہجد الگ الگ پڑھنا ثابت نہیں۔ کیا آپ نے تراویح بھی پڑھی ہو پھر تہجد بھی پڑھی ہو؟ اب دیکھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے آخری حصے میں تراویح پڑھائی، تہجد کا ٹائم تھا نا، سحری کا ٹائم تھا، صحابہ کہتے ہیں ہم تراویح سے فارغ ہوئے، ہمیں ڈر تھا کہ ہماری سحری رہ نہ جائے کیونکہ اذانوں کا ٹائم قریب تھا۔ اب بتائیں تہجد کس وقت پڑھی ہوگی پھر؟ جب صرف سحری کھانے کا ہی ان کو ڈر ہے کہ پتہ سحری کا ٹائم نہ نکل جائے، تو تہجد کب پڑھی ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد، تراویح، قیام شہر رمضان، قیام اللیل، اللہ اکبر، یہ سارا ایک ہی ہے۔ اللہ اکبر، اسی کا نام رمضان میں تراویح ہے، اسی کا نام رمضان کے غیر میں تہجد ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت موطا امام مالک میں روایت موجود ہے، لوگ 20 رکعت پڑھتے تھے۔ کون لوگ 20 رکعت پڑھتے، 3 وتر پڑھتے ہیں، کتنے ہو گئے؟ 23۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس چیز کو روکنے کے لیے مسجد نبوی میں امام مقرر کر دیے، کیونکہ لوگ اپنے اپنے طور پر پڑھتے تھے 20 رکعت اپنے طور پر، اور اس چیز کو ختم کرنے کے لیے 2 امام مقرر کیے، ایک ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور ایک تمیم داری رضی اللہ عنہ۔ یہ اسی موطا امام مالک میں روایت ساتھ ہی موجود ہے، جہاں 20 والی روایت ہے نا وہیں پر ساتھ موجود۔ عمر رضی اللہ عنہ نے 20 کا حکم نہیں دیا، نہ ہی انہوں نے تراویح پڑھائی، نہ ہی پڑھی وہاں پر، وہ گھر میں پڑھتے تھے اور اس کو افضل سمجھتے تھے۔ لوگ مسجد میں کوئی ادھر پڑھنا کو انہوں نے کہا جی بکھر کر پڑھ لو، تو ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے۔ تو وہاں پر کیا ہوا، انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، تمیم دار رضی اللہ عنہ کو حکم دیا لوگوں کو 11 رکعت پڑھائیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو، اماموں کو 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا، لوگ 20 پڑھتے تھے، اس کا مطلب ہے انہوں نے 20 کو روکنے کے لیے 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا۔ دوسری بات، موطا امام محمد رحمۃ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں امام محمد رحمۃ اللہ، ان کی حدیث کی کتاب ہے، اس میں قیام شہر رمضان کا باب باندھا ہے، اس میں بھی انہوں نے یہی لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے، 11 رکعتیں پڑھتے۔ اور جی بیت اللہ میں تو 20 پڑھتے ہیں، مسجد نبوی میں 20 پڑھتے ہیں۔ سنیں، ایک امام نہیں 20 پڑھاتا، بلکہ وہ تو 20 سے بھی زیادہ پڑھتے ہیں، جو ہو کر ہیں وہ اس کی گواہی دیں گے۔ رمضان میں ایک امام 10 رکعت پڑھا کر چلا جاتا ہے، اسے گھر جا کر 1 رکعت پڑھی، 11 پوری ہوگی اس کی سحری کے وقت۔ دوسرا امام آتا ہے 15-20 منٹ کے وقت کے بعد، اور وہ امام آ کر 13 رکعت پڑھاتا ہے، 3 وتر اور ساتھ ہی 10 رکعت، 12 رکعت وہ پڑھا کر چلا جاتا ہے۔ آدھی رات کے بعد پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر 2 گھنٹے کا قیام اللیل ہوتا ہے، 13 رکعت پڑھتے ہیں، اس میں 3 یا 4 کبھی امام بھی ہو جاتے ہیں، اور 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، بڑا لمبا پر لطف ہوتا ہے۔ بیت اللہ میں بھی ہوتا ہے اور مسجد نبی میں بھی ہوتا ہے۔ تو وہاں پر تو کتنی ہو گئی؟ 10 13 23 اور پھر 13 36 رکعتیں پر 36 رکعتیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں دن میں ہوتا ہے کاروبار، لوگ سوتے ہیں،
روزہ ہوتا ہے نا، صبح کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، ظہر کو اٹھے نماز پڑھی پھر سو گئے، عصر کے بعد پھر نماز پڑھ کے کھانا پینا افطاری تیاری، اور عشاء پڑھی تراویح پڑھ کے پھر راتوں کو تک کاروبار. وہاں پر راتوں کو سوتے نہیں، کاروبار ہوتا ہے نا. اب بیت اللہ میں ایک نماز کا 1,00,000 کا ثواب ہے، مسجد نبوی میں صحیح حدیث کے مطابق ایک کا نماز کا 1,000 کا ثواب ہے. ریاض الجنہ کے اوپر حدیث لکھی ہوئی ہے، میں نے خود پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ میری اس مسجد میں جو ہے نماز پڑھے اس کو 1,000 کا ثواب ہے. 50,000 والی جو روایت ہے یہ ضعیف ہے، صحیح سند سے نہیں ہے. 1,000 والی صحیح ہے. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسجد نبی میں پڑھنے کا اجر زیادہ ہے، بیت اللہ میں پڑھنے کا اجر زیادہ ہے، لہذا کیا کریں؟ ایک شفٹ گئی، کاروبار ہونا نا، ایک شفٹ گئی، ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھ کے آ گئی، کام پر بیٹھ گئی. دوسری شفٹ گئی، دوسرے امام کے پیچھے پڑھ کے آ گئی. تیسری شفٹ گئی، اس نے رات کے آخری پیر جا کر پڑھ لیا. انہوں نے اس طرح سے تقسیم کی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں دوسری جماعت کرانے کی اجازت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جس نے اس طرح پڑھنا پڑھ لیں، اس کے ساتھ پڑھنا. بس وہ یہ نہیں کرتے کہ آپ نے جی پہلے امام کے ساتھ پڑھ لیا، اب آپ کو دوسرے امام کے ساتھ پڑھنا منع ہے، یہ نہیں کرتے. چاہے ساری رات پڑھتا رہتا جائے، لیکن ان حرمین کے علاوہ ہر مسجد کے اندر 11 رکعت ہی پڑھائی جاتی ہے. عورتیں بھی پڑھتی ہیں، مرد بھی پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر یہ قیام کرتے، یہ ہے ایمان. تو 3 راتیں آپ نے تراویح پڑھائی، اس لیے معلوم ہے تراویح پڑھانا بدعت نہیں ہے. اور با جماعت پڑھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جماعت کرانا بھی اس کی بدعت نہیں ہے. 3 راتیں پڑھی ہے. ایک سوال ہے، اگر 20 پڑھ لیتے تو 100 پڑھ لینا، لیکن سنت نہیں ہوگی. لیکن وہ سنت نہیں ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ہاں سنت یہ ہے. دعا جی بریلی پڑھتے ہیں وہ تو یوں آتے ہیں جناب پڑھتے جب ثواب کا ہے. ماتم کرنے والے بھی کہتے ہیں ثواب سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں نا. تازیہ بنانے والا، گھوڑا نکالنے والا، جھنڈا پنجا لگانے ہاں، یعنی وہ پابندی نہیں ہے. بتا رہے ہیں کہ رشید آباد مرکز میں تراویح کے بعد درس ہوا، درس کے بعد انہوں نے اور رات کے بعد کھڑے ہو گئے کیا عمل ہے، تو لوگوں نے کہا کہ بھی وہ تراویح تو پڑھ لی ہے. انہوں نے کہا جس کی مرضی پڑھے، جس کی مرضی نہ پڑھے. مطلب قیام اللیل ہے تو کئی تراویح نہیں پڑھتے، قیام اللیل میں شامل ہو جائیں. قیام اللیل میں شامل نہیں ہوتے، تراویح پڑھ لیں. تو یعنی یہ دونوں آپشن موجود ہیں، ادھر بھی پڑھ لیں، ادھر بھی پڑھنا نہ پڑھنا چاہیں ادھر پڑھ لیں، ادھر نہ پڑھنا چاہیں ادھر پڑھ لیں. سنت طریقہ جو ہے سنت، جہاں سنت کی بات ہے جی وہ 11 رکعت اور وہ 3 راتیں، یہ بھی بتا دیں. پورا آپ نے 13 کا بتایا، 13 کی کیا بات ہے؟ 13 آ جاتے ہیں وہ جو عشاء کے 2 فرضوں کے بعد 2 سنتے ہیں وہ ملتی ہیں. عشاء کے فرضوں کے بعد جو 2 سنتے پڑھتے ہیں نا اس کو ملا کر 13. 13 والی بھی روایت بھی ہے، 11 والی بھی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اچھا، اور یہ ہدایت کے واضح دلائل اس میں موجود ہیں، اور اس میں فرقان حق و باطل میں فرق کرنے والی باتیں بھی موجود ہیں. فمن شہیدہ، اب جو شخص پالے منکم تم میں سے الشہر اس مہینے کو، جس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے، فلیصم، اسے چاہیے روزہ رکھے. اب سوال پیدا ہو وہ جو مریض کو اور مسافر کو رعایت ملی تھی وہ ختم ہو گئی. فرمایا نہیں، ومن کانا، جو شخص ہے مریض ہے، بیمار، اولا سفر یا سفر میں فعدت، وہ گنتی پوری کرے پھر من ایام اخر، دوسرے دنوں میں، اس کے لیے وہ رعایت موجود ہے، اس کے لیے رعایت ختم نہیں ہوئی. رمضان میں غیر ملک میں سفر کرنے والے ہو سکتا ہے کسی کے روزے 31 ہو جائیں اور کسی کے روزے 28 ہو جائیں، آگے گئے تو ابھی 2 دن رہتے ہیں.
اور 31 ہو گئے، ادھر اس کے 30 پورے ہو گئے، آگے کیا تو ابھی ایک دن اور رہتا ہے ان کا، روزہ رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ چاہے تو نفلی روزے کے طور پر رکھ لے اور ان کے ساتھ پھر عید کرے۔ اور اگر 28 ہوئے ہیں، ابھی تو اس کے 2 رہتے ہیں، یعنی اس کے پتہ ہے کہ بھی 29 کا چاند تھا، 1 رہتا ہے، 30 کا چاند تھا تو 2 رہتے ہیں، تو اب عید ان کے ساتھ کرے، عید کے بعد وہ جو 2 روزے رہتے ہیں وہ کا رکھ لے، یہ بھی ممکن ہے۔ لیکن دوسرے ملکوں میں سفر کے دوران یہ حالت ہے۔ فرمایا وَلِتُكْمِلُوا ہاں یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے بکم اليسر، تمہارے ساتھ آسانی، کہ اللہ تعالیٰ نے آسانی مریض کے لیے، مسافر کے لیے رکھی ہے۔ اچھا، روزے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا، سارا دن باتھ ٹب میں بیٹھے رہے بکھر، کوئی مسئلہ نہیں۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا، ٹوتھ برش سے پرہیز کریں کیونکہ وہ پیسٹ میں کیمیکل ہوتا ہے، اس میں ذائقہ ہوتا ہے، وہ کوشش کریں سحری کے وقت کر لیں یا افطاری کے بعد کر لیں، لیکن دن کو روزے کی حالت میں مسواک جتنا مرضی کریں، لیکن مسواک کیا۔ اسی طرح سے تیل لگانا، سرما ڈال کر سوئیں نہ، کیونکہ سرما پھر اندر بعض کا حلق میں سے بھی سرما نکلتا ہے، تو نکالتے ہیں تو آپ بلغم میں سے سرما آتا ہے، تو سرما ڈال کر سوئیں۔ دوائی آنکھوں میں ڈالنی ہے، ڈال کر سوئیں نہ، ڈال کر پھر آنکھیں کھول لیں تو جب ٹھیک ہے۔ تیل لگا سکتے ہیں، مسواک کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، اب اندازہ نہیں رہا نمک مرچ کیسے ہے، اس کو پکاتے ہوئے چکھ کر تھوک دیں، اس کی اجازت ہے، چکھ کر تھوک دیں، نگلنا تو نہیں ہے نا، چکھ کر تھوک دیں، کیونکہ وضو کرتے ہوئے پلی کے لیے پانی منہ میں ڈالتے ہیں نا، لیکن پانی نکالو، غرارہ کرنا منع ہے، ناک میں پانی اوپر کھینچنا منع ہے۔ غسل جنابت کے لیے ناک میں پانی ڈال کر کھینچنا اور غرارہ کرنا ضروری ہے نا، لیکن روزے کی حالت میں منع ہے۔ روزے کی حالت میں نیند میں غسل فرض ہو گیا، شرط یہ ہے کہ اپنی کوئی حرکت شامل نہ ہو، اگر اپنی شعوری حرکت شامل ہے اس کا مطلب پھر اس نے جان بوجھ کر روزہ توڑا، وہ پھر کفارہ دینا ہے اس کا۔ لیکن نیند میں اللہ اکبر غسل فرض ہو گیا تو اس کا روزہ برقرار ہے، اٹھے استنجا وضو اور غسل کرے، یہ پاک ہے۔ قائے آ گئی روزے کی حالت میں، اس سے کیا ہے روزے پر غرارہ اور ناک میں پانی کو نہیں چڑھائے، وہ نہیں کرے گا، منہ میں ڈال کر حلق بند رکھے، ایسے پھرا کر باہر نکال، ناک میں پانی ڈال کر سوں کر دے، لیکن کھینچنا نہیں۔ اچھا، اسی طرح سے روزے کی حالت میں قائے آ گئی، قائے کی بات ہوتی تو قائے آ گئی تو آپ کا روزہ باقی ہے، آپ وضو کر لیں، یعنی اگر وضو کیا ہوا تھا تو مطلب یہ منہ بھر کر آئی ہے کیا تو وضو کر سکتے ہیں، لیکن آپ بھول کر کھا پی لیا، چاہے پیٹ بھر کے کھا لیا، منہ بھر کے کیا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ نہیں ٹوٹتا، وضو کر لیں۔ اچھا، کیونکہ باہر جا رہے ہیں نا، اندر تو نہیں جا رہے نا، اچھا کھانا اندر جانا بنا ہے نا۔ اچھا، روزے کی حالت میں بھول کر پانی پی لیا، چاہے پیٹ بھر کے پی لیا، اب یہ دوسرا آدمی کو چاہیے اگر وہ پی رہا ہے نا، حافظ غفران صاحب بھول کر پی رہے ہیں پانی، تو اس کو منع نہ کرے، پینے دے، جب اللہ اجازت دے رہا ہے اس کو، اگر تو وہ جان بوجھ کر رہا ہے تو روزہ نہیں ہے اس کا، بھول کر رہا ہے تو پینے تو تجھے کیا تکلیف ہے، پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا بس جیسے یاد ہے، اب وہ لقمہ جائز نہیں رکھ دے، وہ گھونٹ جائز نہیں رکھ دے، جہاں پر یاد آئے تو میں تو روزے سے ہوں بس، اب نہیں، اچھا اب نکالنا بھی نہیں، جو گیا وہ گیا، اللہ نے اس کو کھلایا پلایا، دین آسان ہے، اللہ آسانی چاہتا ہے، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تم پر تنگی نہیں چاہتا اللہ۔ روزے کی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آسانیاں رکھی ہیں، فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی پوری کر لو، یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی، اور گنتی کو پورا کرنا ہے 29 یا 30، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بڑائی کے لیے
یعنی الا ما ہداکم، جو اس نے تمہیں ہدایت دی، ولعلکم، تاکہ تم تشکروا، اس کا شکر ادا کرو۔ یہ ہے کہ جب روزے مکمل ہو جائیں تو پھر کیا ہے، تکبیرات کہتے ہو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ کیوں؟ شیطان دماغ میں ہوا بھرتا ہے، تم نے دن کو روزہ رکھا، نیکیاں کمائی، راتوں کو قیام کیا، سحریاں افطاریاں کی، تم نے جناب کو اعتکاف کیا، تم نے یہ صدقے خراب کیے، تو بڑا نیک ہو گیا، متقی ہو گیا۔ نہیں، اللہ بڑا ہے، میں بڑا نہیں۔ شیطان کہتا ہے تو بڑا ہو گیا، کہتا ہے نہیں بڑا اللہ ہی ہے۔ یہ تکبیرات کہ اللہ کی بڑائی، اور پھر شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ شکر ہے خیر خیریت سے رمضان گزرا، خیر خیریت تو نے توفیق دی، استطاعت دی۔ سوال پیدا ہوا گرمی کا رمضان، گرمی کے رمضان میں ایک نسخہ بتایا کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور مجرب ہے۔ اس رمضان میں چند سال پہلے جب 16 گھنٹے کا روزہ تھا، یاد ہوگا، 16 گھنٹے میکسیمم 16 گھنٹے کا یہاں بنتا ہے۔ کینیڈا میں تو دوست بتا رہے 22 گھنٹے کا بنتا ہے، وہ بھی رکھتے ہیں 22 گھنٹے، 2 گھنٹے ہیں باقی سارے ان کے پاس ریلیکس کے۔ اچھا رکھتے ہیں لوگ، اچھا 16 پہلے سے روزہ رکھا، پہلے میرا یہ تھا کہ روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، روزہ رکھا تو ایسے حلق خشک، جیسے کہ گردن دبا دی ہو نا، ایسے حلق دبا دی ہو، تو پانی کی جو کمی ہو گئی، گرمی کی شدت کی، اور اس کے بعد تھوڑا پیشاب کریں گے تو ایسے رو کر ایک قطرہ آیا، بس جیسے 1-2 قطرے پیشاب۔ ایک اللہ کے بندے نے نسخہ بتا دیا، میں پھر شیئر کرتا رہتا ہوں، خود بعد میں ہی بتاتا ہوں، درس میں ہی بتاتا ہوں۔ دودھ کی کچی لسی نمک والی، آدھ پا دودھ ہے نا، کلو پانی ڈال دیں، آدھا کلو پانی ڈال دیں، اس میں نمک ڈال دیں، اچھی طرح وہ مکس کر لیں، سحری کھا لیں، آخر میں 2 گلاس لیں، 1 گلاس لینے سے 1 لیں، سارا دن انشاءاللہ پیاس کنٹرول رہے گی، یہ نہیں کہ لگے گی نہیں، لیکن کنٹرول رہے گی، یہ مجرب ہے، میں نے تجربہ کیا۔ اور افطاری کے بعد تو دودھ میں لیمن کی بوتل ڈال، دودھ سوڈا، گرمیوں کے رمضان ہم پتہ کیا یہ لال پیلے شربت، یہ کیمیکل ہے، میٹھا نمکیات کی ضرورت ہوتی ہے، ہم میٹھا ڈال کر اٹھا طبیعت خراب کرتے ہیں۔ دوسری سے کیمیکل ملتے ہیں، دوسری سے کیمیکل ملتے ہیں، اصل فیڈ والا صحیح ہوگا تو وہ کھا کے ڈالتے جھوٹا بڑا آنا ہوگا نا۔ تو یہ کیا ہے، دودھ سوڈا اور ادھر دودھ کی کچی لسی نمک والی۔ پورا رمضان الحمدللہ خیریت سے گزرا، اللہ نے عافیت رکھی الحمدللہ۔ یہ نسخہ بتایا کرتا ہوں میں گرمی کے رمضان۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی بڑائی بیان کرو جب گنتی پوری ہو جائے، اور اس کے بعد کیا اس کا شکر ادا کرو۔ نماز عید جو ہے نا یہ شکرانے کی سنت ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، خیر خیریت کے ساتھ میں پڑھا، باقی مسائل انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ واقع دعوانا الحمدللہ، سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ وعلیکم السلام۔